جس مشکلات میں ہم نکلے، کووڈ-19 سب کو پتا ہے، اس مشکلات میں آ کے انگلینڈ میں سیریز اور پھر یہاں پہ آ کے جس طرح فیسلٹی ہمیں پرووائڈ ہو رہی ہے الحمدللہ، کافی اچھی فیسلٹیز ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہمیں گراؤنڈ میں اویلیبلٹیز جب ہم چاہیں جو کچھ کرنا چاہیں، کوئی لڑکا ایکسٹرا کرنا چاہے تو اس کو مل جاتا ہے، نیٹ سے پرووائڈ ہے ہمارے لیے، گیمز ایریا ہمارے پاس پرووائڈ ہے، اور جتنی میں یہاں پہ فیسلٹیز کی تعریف کروں وہ کم ہے حقیقت میں، کیونکہ اس کووڈ-19 میں اور ہمارے پاس اتنا کوچ گراؤنڈز اور نیٹس اور پھر گیمز جو ہمارے پاس بیڈمنٹنز وغیرہ ان لوگوں نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ فیسلٹی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم ایک باجماعت نماز پڑھنے کے سارے عادی ہو گئے الحمدللہ، اور اس جہاں تک ہماری پرفارمنس کی بات ہے اور میچ کے حوالے سے بات ہے تو الحمدللہ میچ سے کانفیڈنٹ ملتا ہے، اور ہم یہ لاسٹ 4 ڈے جو میچ کھیلے ہیں جس طرح کنڈیشن ہے اور ہمارے پاس جو کوچنگ سٹاف وہ یہی کہہ رہے کہ ہم میچز ہم کھیلتے رہیں اور ہم اس کنڈیشن کے ساتھ ہم جو ہے نا یوز ٹو ہو جائے، تو ہم نے سارے زیادہ تر پلیئر جو ہے نا یوز ٹو ہو گئے الحمدللہ، اور جہاں تک میری پرفارمنس کی بات ہے الحمدللہ تو حقیقت میں 100 چاہے وہ کلب لیول پہ ہو، پاکستان لیول پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، تو پلیئر کو ایک بہت زیادہ کانفیڈنٹ ملتا ہے اس سے الحمدللہ۔ بالرز کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، مگر آپ اگر انگلینڈ میں کنڈیشن دیکھ لیں تو وہ بالرز کو ہمیشہ فاسٹ بالر کو سوٹ کرتے رہتے ہیں، جس طرح پچز ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ اگر ہماری اٹھا کے دیکھ لیں میچ کے، تو پہلے اننگز ہمارے دونوں بیٹسمینوں مطلب دونوں سائڈز کی تھوڑی سی مشکل گئی ہے، کیونکہ سیمنگ کنڈیشن ہے یہاں پہ تو سیم ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں بولرز کو سیکنڈ اننگز میں کافی جو ہے نا محنت کرنی پڑے گی کسی بھی میچ کو جیتنے کے لیے، کیونکہ اس کے شائن کے بغیر بولنگ کرنا ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، اگر آپ شروع سے اٹھا کے دیکھ لیں جس طرح پاکستان کی تاریخ میں آ رہا ہے، خیر ہم تو اس ٹائم کرکٹ بھی نہیں اسٹارٹ کی تھی جس ٹائم معین بھائی اور راشد بھائی کا نام سنتے تھے الحمدللہ، وہاں اس ٹائم سے ہیلدی کمپٹیشن، تو اس طرح اسٹل ابھی بھی ہماری ٹیم میں یہی ہو رہا ہے، اور الحمدللہ سیفی بھی میرے سر کے تاج ہے، اور ہم ایسا کبھی ہمارے دل میں یہ ایسے کوئی بات نہیں آئی الحمدللہ، بس اس کی بھی ایک یہی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ ہم دونوں میں سے جس کی فارم لگی ہو، جس کو اللہ پاک کرانا چاہے وہ پاکستان کے لیے کھیلے، وہ پاکستان کے لیے صرف کرے الحمدللہ۔ میں خود بھی سیفی بھائی کا فین ہوں بہت بڑا، ایسی بات نہیں کہ الحمدللہ کے ساتھ کافی ملک والے سارے لوگ جتنے بھی ان کے فین فالوور زیادہ، میں خود بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں، مگر سمپل سی چیز اپنے دل میں نے یہی رکھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا ساری امتحانات کی جگہ ہے، کبھی اللہ پاک کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی سے لے کے امتحان لیتا ہے، تو الحمدللہ صرف اسی کو اس چیز کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے کہا ہے تو سیفی بھی کا سب سے بڑا فین میں ہوں الحمدللہ، اس چیز پہ صرف ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی تو میرا پہلا ٹور ہے کہ میرے پاس میرے بیک اپ میں کیپر، میں جس طرح مجھے کہہ رہے کہ الحمدللہ میں فرسٹ چوائس ہوں، مگر یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پریشر فیل نہیں ہو رہا، اور نہ تو اس سے پہلے میں نے کبھی سنا ہے کہ سیفی بھائی نے ایسے کہا ہو کہ یار آپ ہمیں کیپر لے کے جاتا ہے، کیونکہ جب بھی بڑی سیریز ہوئے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹری دیکھیں، ہم ضرور 2 کیپر گئے ہیں، اور میرے خیال سے یہ مینجمنٹ جو ہے نا سلیکشن کمیٹی ساری سچویشن کو ملا کے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرتی کہ ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ کہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے آپ ابھی تک یہ فیل نہیں ہو رہا کہ مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے الحمدللہ اس چیز کا کہ میرے اوپر یہاں پہ 2 کیپر ہے یا 3 کیپر ہے، الحمدللہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، کافی مزہ آ رہا ہے اس سے۔ سوالات آپ لوگ کیسے، مگر میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں سیفی بھائی سے الحمدللہ۔ دیکھیں جی، اگر آپ انڈیویجلی کسی بھی بیٹسمین سے پوچھ لیں تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری کوئی جگہ ہو، ایک جگہ فکس ہو کہیں پہ، مگر آپ اگر کبھی بھی ٹیم کا سوچتے ہیں پاکستان لیول پہ یا اس بہت بڑا لیول الحمدللہ پورے پاکستان کا، تو اس پہ آپ کو ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ آپ کو کسی بھی ٹائم بھیج سکتی ہے، اسپیشلی وکٹ کیپر بیٹسمین، کیونکہ آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھیجا جا سکتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمیں سلاک کی ضرورت ہو، ہمیں آگے بھیج سکتے ہیں، ہمیں پیچھے بھی بھیج سکتے ہیں، تو یہ ایک وکٹ کیپنگ بیٹسمین کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ اس کو صرف اس چیز پہ اپنے آپ کو یوٹیلائز، ہاں ہر ایک بیٹسمین کی اپنی میری اپنی خواہش ہوتی ہے، مگر آپ اگر پوری ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیم کی سیناریو دیکھ لیں، تو سلیکشن کمیٹی اس لیے حوالے سے بھی سم ٹائم فیصلے کرتی ہے کہ ہم اس کیپر کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹاپ آرڈر میں کر سکتے ہیں یا مڈل آرڈر میں کر سکتے ہیں یا لوور آرڈر میں، تو اس حساب سے وہ بیٹنگ لائن اپ بھی بناتی ہے، تو ہمیں میرے خیال سے کسی بھی اس کے لیے فکس نہیں کرنا چاہیے، ہم اس چیز کا ویٹ کریں گے کہ جب بھی ہمارے مینجمنٹ کوچنگ سٹاف وغیرہ چاہیں تو ہم اس نمبر پہ جانے کی کوشش کریں گے اور پرفارم کریں گے انشاءاللہ۔ محنت تو الحمدللہ سارے مل کے ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، میں اپنے آپ بھی کر رہا ہوں، باقی کیپر بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور جہاں تک پرفارمنس کی بات رہی تو یہ اپرچونیٹیز وغیرہ ہوتی ہے
اللہ کی طرف سے کہ اس کو اویل کرنا ہے. تو الحمدللہ اس چیز کا ڈر نہیں, اس چیز کا پریشر نہیں کہ میں باہر ہو جاؤں یا میرے پاس دو آلریڈی کیپرز ہیں. صرف اس چیز پہ ہمیشہ سے کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے کہ جب مجھے اللہ پاک موقع دے اور جو مجھ سے مینجمنٹ چاہے اس پہ پورا اتر سکوں, اور اسی چیز کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں الحمدللہ. باقی اس چیز کا ڈر نہیں کہ پیچھے کون ہے یا آگے کون ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے سینئر ہے سیفی بھی, میں اس کی کافی رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ ہماری بھی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو کبھی اس چیز کا دل میں ڈر نہیں لایا کہ سیفی بھائی سینئر, نیچے ہمارے پاس جونیئر, مگر صرف ذہن اس چیز پہ رکھا ہوا ہے کہ موقع ملے پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا کرے, یا میں کروں یا سیفی بھی کرے, جو بھی کرے پر پاکستان کے لیے اچھا کرے. ہر کنٹری میں پہلے تو میرے خیال سے یہ ہوتا تھا کہ صرف وکٹ کیپر وکٹ کیپنگ کرتا تھا تو کافی بہتر تھا, تو وہ ٹیم میں جگہ بنا لیتا تھا. مگر اب بھائی آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں تو وکٹ کیپرز تو ابھی تقریباً بات ایسی چلی گئی ہے کہ بیٹسمین وکٹ کیپر, اب بات یہاں تک چلی گئی ہے میرے خیال سے کہ بیٹسمین وکٹ کیپر اتنا تگڑا ہو کہ وہ اس کا پلس پوائنٹ بیٹنگ ہو. تو جیسے آپ T20 دیکھ لے, ون ڈے دیکھ لے, اس میں نا آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹسمین وکٹ کیپر تگڑا, تو الحمدللہ بیٹنگ پلس پوائنٹ ہے وکٹ کیپنگ کا, مگر یہ الگ ایک جاب ہے, کافی ٹف جاب ہے, اور بیٹنگ اس کے ساتھ لازمی ہے. سیفی بھی اس سے میرے سے پہلے سیفی بھی کھیل رہے تھے اور میں ساتھ تھا, ایسی کوئی بات نہیں کہ ہاں لازمی بات ہے. جب ٹائم آتا ہے تو انسان کا وہ دنیا میں کسی بھی حوالے سے ہو, ہماری کرکٹنگ لائف میں نہیں صرف, ہر ایک چیز سے ایک ٹائم ہوتا ہے. مگر اس کے بہرحال سیفی بھی کپتان تھے, میں کھیلتا رہا. میرے میچز اٹھا کے دیکھ لیں, 19-20 میچز میرے سے تھے. ون ڈے میں الحمدللہ اس کے کپتانی کے اندر کھیلا ہوں, T20 بھی اس کے وہ بھی کھیل رہا تھا, میں بھی کھیل رہا ہوں. تو الحمدللہ ابھی جہاں تک ابھی کی بات ہے تو ابھی بھی انشاءاللہ ایسا ہے کہ دیکھیے بات تو اسی پہ آتی ہے کہ جو کرے گا پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا انشاءاللہ اسی کو موقع ملے گا. میں کوئی بغیر واٹس ایپ کی میں کوئی چیز یوز نہیں کرتا, نہ مجھے فیس بک کا پتہ ہے, نہ یوٹیوب دیکھتا ہوں, نہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز نہیں دیکھتا. صرف واٹس ایپ اپنی فیملی کے لیے یوز کرتا ہوں, وہ ٹور پہ نہیں, بغیر عام لائف میں میرا یہی ہے سب کچھ. جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس مقصد کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ. کیونکہ اگر اب کوئی پلیئر ایکسٹرا, میں اس بنیاد پہ بات کرتا ہوں, کوئی پلیئر ایکسٹرا چاہتا ہے تو صبح سویرے نماز کے بعد اٹھ کے بھی چلا جاتا ہے, ایکسٹرا کر لیتا ہے. شام میں جاتا ہے تو شام میں اس کے لیے بیسیکلی اس سے پہلے انگلینڈ میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں کبھی فیسلٹی ہم جب چاہے ہمیں دے سکتے, نہیں. اس ٹائم اگر ہم شام کو بھی لیٹ ٹائم چاہیں تو ہمیں مل سکتی ہے. بیڈمنٹن کے لیے الگ کورٹ, یہ سارا سب کچھ الگ چیزیں ہمیں بھی, ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سوئمنگ پول نہیں ملا. مگر اس کے علاوہ جب ہوٹل میں فیسلٹیز وغیرہ, ہم تقریباً میرے خیال سے صرف نائٹ سونے کے لیے ہوٹل میں جاتے ہیں, اور میرے خیال سے ہوٹل میں بھی کافی کچھ جو فیسلٹیز وغیرہ ہوتی ہے وہ مل رہی ہے. صرف نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم ریسیپشن پہ نہیں جاتے, ہم باہر نہیں نکلتے. تو یہ میرے خیال سے تو ہمارے لیے تو کافی کچھ ہے الحمدللہ یہاں پہ مل رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے پرفارمنس کی, تو جزائے خیر, آپ نے دعا کی اور انشاءاللہ دعا کرتے رہے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے لیے اور ٹیسٹ میچز میں بھی پرفارم کریں انشاءاللہ, اپنی اسی بھی فوکس کریں گے اور کہ اللہ پاک اپنے ملک کے لیے پرفارم کروائے. اور تیسرا سوال آپ کا تھا کہ ہمارے زیادہ تر لڑکے جو کہ پیچھے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو یاجا بھائی آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں سیمنگ کنڈیشن ہوتا ہے. ہاں الگ بات ہے کہ بال شائن نہیں ہوتا, مگر یہاں پہ سیمنگ کنڈیشن ہمیں ملی ہے لاسٹ میچ میں, کیونکہ بال سیم کر رہا تھا. اور اس سے پہلے میرے خیال سے جو اوپنرز کی بات آپ کر رہے ہیں, میرے خیال سے تو شان مسعود اور عابد علی, باقی سارے پلیئرز, صرف اکیلے ان پلیئروں بیٹسمینوں کی بات نہیں, مگر آپ پرانے اس سے پہلے ہمارے ٹو ڈے میچز بھی ہوئے ہیں. میرے خیال سے شاید ان کا علم آپ لوگوں کو تک نہیں پہنچا ہوگا, مگر ٹو ڈے میچز میں ہمارے یہ دونوں بیٹسمین, جیسے عابد علی نے 90 کے اراؤنڈ رنز کیا تھا, 90 کے, پھر شان مئی نے وہاں پہ بھی تقریباً 50 پلس ایسا کچھ کیا تھا جس کو واپس بھیج دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے یہ صرف 4 ڈے میچز میں رنز نہیں ہوں, مگر 2 ڈے میں ان سے رنز ہوئے, اور میرے خیال سے الحمدللہ ہمارے سارے بیٹسمین جو باہر بھی ہے وہ بھی فارم میں ہے, اور جو جو کنسیڈر ہو رہے ہیں جس میں آ رہا ہے کہ یار ایک پلین یہ, تو الحمدللہ وہ بھی کافی اچھے فارم میں بیٹسمین الحمدللہ. بڑے خلوص والا بندہ ہے, اللہ پاک اس کو بہت عزت دے. اور ہمارے امام بھی ہے الحمدللہ, ہمیں یہاں پہ نمازوں میں آتے ہیں, جماعت بھی کراتے ہیں الحمدللہ. اوپر سے اس کی اس چیز کی مجھے بہت دل میں اس لیے بہت زیادہ محبت بھی ہے کہ الحمدللہ چیمپئن ٹرافی کا کیپٹن رہا جب پاکستان ٹیم جیتے تھی. تو
اس ہمدردی میں دل میں بہت محبت بہت ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے نا ہماری 22-25 کروڑ کی ٹیم ہے الحمدللہ، تو اس کے لیے جو ہے نا جو مینجمنٹ دیکھتی ہے کہ جو سوٹ کرتا ہے کنڈیشن کی وجہ سے جو جو مینجمنٹ چاہے گی، میں اس پہ الحمدللہ راضی ہوں. وہ بھی محنت کر رہا ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ محنت نہیں کر رہا یا میں نہیں کر رہا. جیسا محنت الحمدللہ ہم دونوں کر رہے ہیں، مگر صرف بات اس چیز کی ہے کہ دینے کی اللہ پاک کس ٹائم پہ کتنا دیتا ہے، بس صرف اس چیز پہ ہے. کووڈ ہمارے لیے اللہ پاک کی نعمت بھیجی ہے یہ ہمارے لیے، کیونکہ جتنی گیدرنگ ہماری ہو رہی ہے اس ٹائم، میرے خیال سے کسی بھی ٹور میں اس سے پہلے ہماری اتنی گیدرنگ نہیں ہوئی. اس سے پہلے ہم 16 17 18 اسکواڈ ہوتی تھی، ہماری اتنی گیدرنگ نہیں ہوئی. یہاں پہ کہ 30 40 ہم ہیں یہاں پہ، جس طرح ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی نعمت ہے کووڈ ہمارے لیے. کیونکہ الحمدللہ ہم کسی بھی مطلب لنچ کے بعد جاتے ہیں تو ہمارا ایک گروپ 17 18 بندوں کا بیٹا ہوتا ہے، ہم ڈنر کے بعد جاتے ہیں تو ہمارا بیٹا ہوتا ہے الحمدللہ. یہاں تک کہ الحمدللہ ہماری نماز با جماعت ہے الحمدللہ، اور یہاں الحمدللہ مغرب کی جماعت کے بعد ہمارا ایک تعلیم کا حلقہ بھی لگتا ہے، اس میں ساری گیدرنگ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیے تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اگر ہم چیز کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم سارے پلیئر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی اس بات پہ خفا نہیں کہ ہماری آؤٹنگ کے لیے میرے خیال سے ہمارے پاس بہت سی چیزیں اویلیبل ہے، جیسے بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس وغیرہ ہے، وہ کارڈز ہمیں موجود ہے، ٹی وی پہ ہمارے سارے وہ لڑکے فٹ بال گیم کھیلتے ہیں. تو بہت کی چیزیں ہمارے پاس، سارے پلیئر وہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کافی گپ شپ لگتی ہے. ہماری خواہش تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ، کیونکہ کوئی بھی پلیئر جب اس لیول پہ کھیلتا ہے تو وہ اپنے کچھ گول سیٹ کرتا ہے، اور الحمدللہ اس لیول پہ آ کے ہمارا مطلب جب ہم ڈومیسٹک وغیرہ کھیلتے ہیں یا نیچے کھیلتے ہیں تو ہمارا گول پاکستان ہوتا ہے. اور جب مطلب پاکستان میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو گول تھوڑا سا چینج کر لیتا ہے، پھر اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے کہ کیا میں کریٹ کروں اپنے ملک کے لیے، کیا میں اپنا کیا ریکارڈ بناؤں اپنے ملک کے لیے. تو الحمدللہ پلاننگ کی ہے اور اس پہ محنت بھی کر رہا ہوں. باقی رزلٹ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ رزلٹ تک اللہ پہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. باقی محنت میں کبھی انشاءاللہ کمی نہیں کروں گا. مجھے تو اپنے آپ میں کوئی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میرا پازیٹیو آیا ہے، مگر مجھے ایک چیز کی بہت ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ مجھے 2-3 نیوز چینل والوں نے میسج بھیجا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا آپ پہ کرنا کرے آپ کا پازیٹیو آئے گا اور آپ واپس جائیں گے. تو اس پہ بہت ہنسی آئی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے واپس پازیٹیو کی خواہش رکھی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا، سمپل رکھا ہوا تھا، کیونکہ محنت کر رہا تھا، کوئی فیل نہیں ہو رہا تھا باڈی میں، تو اس چیز کا ڈر نہیں تھا. ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندے یہاں پہ آ کے ایزی ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ ایزی ہے، نہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہے، نہ تو ہاتھ کھینچ رہا ہے، ہر ایک چیز میں الحمدللہ محنت بھی کر رہا ہے، ایفرٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نیچے سے آنے والے جونیئر پلیئر ایمرجنگ پلیئر ہوتے ہیں کہ اس کو اس چیز کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے.